بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور آزمائش و امتحان کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، یا پھر امتحانات مراتب کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کا رتبہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، یا پھر امتحانات آزمائش انسان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر حوالے سے مصیبت خیر ہی ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ مشکل کو تحلیل نہیں کر پاتا، وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ خدا نے ان آزمائشوں کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ خیر عمل کرنے والے کون ہیں۔ پروردگار قرآن میں بہت سارے واقعات اور قصوں کو جو بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان ان کے مقابلے میں خود کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نے بہرحال ایک حدیث پیش کی کہ جس کے اندر عقل سالم میں جو خصوصیات ہوتی ہیں تاکہ وہ انسان دیکھے، اور جب عقل سالم ہوتی ہے تو وہ پھر درک کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، پھر وہ پہچانتی ہے مفاہیم کو۔ مفاہیم عقل درک کرتی ہے۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں عقل اس کو پہچانتی ہے، درک کرتی ہے۔ خیر اور شر کا درک عقل کرتی ہے۔ عقل انسان کے لیے ایک سٹیپ ہے، لیکن انتہا نہیں ہے۔ عقل صرف درک کر سکتی ہے، عقل دیکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے فلاسفر آنکھیں بند کر کر دلیلوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، جبکہ عارف اپنے قلب سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عقل کو صحیح نہ ملے تو وہ انحراف پہ انسان کو لے جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور زیادہ پڑھ لیں تو پھر پڑھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بہرحال اگر انسان صرف ان چیزوں پر رہے تو پھر وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ترقی ظاہری کی بات نہیں کر رہا میں، ظاہری ترقی تو بہرحال اپنی جگہ، جو باطن کی ترقی ہے وہ جس کے لیے انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، قرآن چند فتنوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ ہم بہرحال اس فتنوں کو تھوڑا سا اور دیکھ سکیں کہ کیا ہے، کہاں ہے۔ رسول خدا نے حضرت ابو ذر سے اس حدیث کو بیان کیا کہ یا ابا ذر، حب المال والشرف، یعنی مال کی محبت اور شرف یعنی آنر، یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ۔ یہ تو ہے انسان تھوڑا سا، انسان کو تھوڑی ویلیو چاہیے معاشرے میں، انسان چاہتا ہے کہ ذرا لوگ اسے پہچانیں۔ حب المال والشرف، یہ دو چیزوں کی محبت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں۔ بس میں اسی حدیث پہ گفتگو کروں گا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ حب المال اور شرف، یہ دو محبتیں رسول خدا فرماتے ہیں یہ انسان سے اس کے دین کو ایسے چھینتی ہیں، ایسے برباد کرتی ہیں، جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیوں کے غل میں بھیڑوں کے غل میں دو خطرناک بھیڑیے آ جائیں اور صبح تک وہ کیا کریں؟
بھیڑوں کے ساتھ کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ دو بھیڑیے خطرناک کہاں آ جائیں. بھیڑ آپ کے پاس شیپس ہیں, کیٹل کا پورا ایک فارم ہے, رات کی تاریکی ہے, دو بھیڑیے آ گئے. بھیڑیے کی صفت کیا ہے؟ خطرناک ہے, خوفناک ہے, خونخوار ہے. اور رات ہے, رات بھیڑیا نظر نہیں آتا, مالک سو رہا ہے, غافل ہے. دنیا یعنی ایسی کیفیت آ جائے کہ اندھیرا ہے, ظلمت ہے, پتہ نہیں ہے. اس حالت میں دو خونخوار دشمن صبح تک کیا کریں گے؟ یا ان کو ماریں گے, زخمی کریں گے, یہاں تک کہ بھیڑیے مر جائیں گے. صبح تک کوئی سہارا نہ ہو. یہ دو محبتیں انسان سے دین کو ایسے چھینتی ہیں. لیکن بہرحال رسول کی حدیث ہے, اور ہمیں تو ویسے بھی اتنا محبت اللہ کرے کہ رسول سے ہو کہ ہم رسول کی حدیثوں کو یاد بھی کریں اور آگے کی طرف بھی بڑھیں. عزیزان محترم, روایات کہتی ہیں کہ 40 حدیثیں جسے یاد ہوں وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے. تو مومنین, بچوں کو, بڑوں کو تو کیا کر سکتے, بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں, بچوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنی چیزیں حفظ کرتے ہیں, ذہن میں ہوتی ہیں. سپر اسٹار, کرکٹر, فٹ بال کے میچ, کرکٹ کے میچ, کون سا کہاں ہو رہا ہے, کون کیا ہو رہا ہے, وہ حدیثیں بھی یاد کریں, تھوڑی تھوڑی حدیثیں بھی یاد کریں. پتہ تو ہو کہ بہرحال مسلمان ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں. اور یہ حدیثیں پریکٹیکل ہیں. یہ رسول خدا کی حدیث پریکٹیکل حدیث ہے کہ یہ دو محبتیں, اب یہ دو محبتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں. مال کی محبت, مال کی محبت بہت خطرناک ہے. مال ذخیرہ اندوزی کرنا, مال کی خاطر بھاگنا, مال کی خاطر حرام کر لینا, مال کی خاطر دوسرے کو دھوکہ دینا, مال کی خاطر حق کھا لینا. مال, یہ مال تو تھا جو بعض لوگوں کو امام علی کے مقابلے میں لے آیا. مال تھا. مسجد نبوی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا رسول اللہ, آپ ہی نے تو فرمایا ہے. کہا اچھا, وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آؤ گے. تلوار نکالی, دے دی رسول کو کہ اس سے پہلے وقت آئے آپ ہمیں مار دیں. وقت سے پہلے جرم نہ کیا ہو تو کس جرم کی سزا دی جائے, وہ بھی رسول. ہاں یہ ہوا. وقت آیا, ایک جنگ میں امام کے گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا آیا. امام نے وہیں یاد دلایا, سر جھکا, شرمندہ ہوئے, پیچھے چلے گئے. کمال پیچھے جانے میں نہیں تھا, کمال امام کی طرف آنے میں تھا. حب المال, کہتے ہیں کہ گھروں سے سونے کے پہاڑ نکلے, اتنی محبت. مال, مال نے برباد کی. اب یہ مال آج انسان کو, یہی مال تو برباد کر رہا ہے. یہ جو بہرحال جو, اور یہ دونوں چیزیں آج ہمارے ہاں جو ڈیزگنیشن پوسٹیں, حکمراں, حکومتیں, یہ سب کیا ہے؟ دو ہی تو ہیں. کوئی پیسے خرچ کرتا ہے مجھے پوسٹ مل جائے, پیسے خرچ کرتا ہے پوسٹ مل جائے, پھر پوسٹ سے پیسے کماتا ہے. تو دونوں چیزیں محبت ہے نا. کسی کو صرف نام چاہیے, نمود چاہیے. اور آج کی دنیا اسی اسٹریٹجی پر چل رہی ہے. دنیا ڈیزائن ایسی کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو. آج کل کا جوان شارٹ کٹ کے چکر میں, پڑھے بغیر, محنت کیے بغیر پیسے آ جائیں. انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں نا, وداؤٹ اینی اسٹرگل آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں. انسان کہتا ہے بھائی کہ ہم بھی کیوں نہیں کما سکتے. یہ کیا ہے؟ حب المال. مولانا صاحب یوٹیوب کا چینل بنا لیں, جائز ہے. ایڈ آتے ہیں عجیب سے غریب سے, جائز ہے, پیسے آ رہے ہیں, محنت کریں, کوئی اچھی چیز بنا رہے ہیں تو بری بات نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نام, شہرت. اس کو آج دنیا کو کیسے لگایا ہوا ہے؟ فالوور. جتنے زیادہ فالوور ہوں گے اتنے ہی تو فیمس ہوں گے آپ. جتنے زیادہ چیزیں چلیں گی, جتنے لائکس ہوں گی, یہ ہر بندے میں ہو گیا ہے, بچے بچے میں ہو گیا ہے.
ماں باپ کو پتہ نہیں ہے چھوٹے سے بچے کو انسٹاگرام دیا ہوا ہے، وہ بھی چاہ رہا ہے کتنوں نے لائک کیا، حب و شرف ہو گیا ہے. دنیا اسی مقابلے میں آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ دنیا کا بازار اتنا گرم ہے کہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم بربادی کی طرف. اور رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں انسان سے دین کو ایسے کھینچتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیا کھچ رہا ہے. آج قوم بے دین ہوتی جا رہی ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹرز کیا ہے جو آج بے دین معاشرہ ہو گیا ہے. آج ہم مسلمان اہل بیت کے ماننے والے، لیکن آپ ہماری حالت دیکھیں، آپ ہمارے تہوار دیکھیں، آپ ہماری کوئی چیز دیکھیں. اچھا کوئی ممبر سے کچھ کہہ دے، نصیحت کہہ دے تو غلطی کر بیٹھتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کا نہیں ہے، پرابلم ہمارا اپنا ہے. کیونکہ ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے. کوئی نصیحت کر دے، بھائی کربلا اور کربلا کے بعد ایک امام کس بات پہ گریہ کرتا رہا؟ ایک امام نے کس بات پہ گریہ کیا کہ گھر کی خواتین غیر کے مجمع میں، اسی پہ گریہ کیا نا امام نے کیا کہا؟ ہائے شام ہائے شام ہائے شام. شام میں کیا تھا؟ اغیار کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، یہی غیرت مند کے لیے کافی تھا. اور آج ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہم کسی چیز کی پاسداری کر ہی نہیں رہے. معاشرہ ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے، جہاں دل چاہ رہا ہے جا رہا ہے. اور دشمن اتنا بزدل ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دشمن بزدل ہے. دشمن اپنے نام سے سامنے آ ہی نہیں سکتا، نہ آتا ہے. وہ انہی چیزوں کا سہارا لے لے کے آپ کو اور میرے جذبات کو خراب کر رہا ہے. عزاداری عزاداری عزاداری، وہ قوم چلے جا رہی ہے. حب المال، کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ گئی ہے. ہمارا دین بکھرتا جا رہا ہے. نام نمود، میری مجلس کتنی بڑی ہوگی، میری شبیداری کیسی ہوگی، میرا نام کتنا ہوگا، میرا پوسٹر کتنا بڑا ہوگا، میری تصویر کتنی بڑی ہوگی. یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر بڑی چھوٹی کیوں ہے پوسٹر پہ. جن کی مجلس ہے ان کا نام، جس کے صدقے میں مجلس ہے ان کا نام چھوٹا سا، مجلس حسین چھوٹا سا، باقی علامہ نصرت عباس اتنا بڑا بڑا لگا ہوا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ حسین. یہ سب ہم نے خود کیا ہے. میں خود کو سروار ہوں. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ خود کو معاشرہ کسی اور طرف جا رہا. حب المال والشرف برباد کر رہا ہے. کس چیز نے بنی اسرائیل کو برباد کیا؟ قرآن 3 ڈفرنٹ اینالوجی کو بیان کر رہا ہے. 3 ڈفرنٹ. پہلی طاقت. فرعون کے پاس کیا تھی؟ طاقت، گورنمنٹ. یہ پہلی اسٹریٹجی، پہلا سسٹم کیا ہے؟ طاقت، فرعونیت. یہ اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ اپنے سسٹم میں رکھو، یہ برباد. دوسری چیز قارون. کیا چیز تھی؟ دولت، خزانہ. تیسری سامری. سامری کیا تھا؟ آرٹس، جادو، دھوکہ. یہ کیا ہے؟ سامری ہے. آج آپ ان ساری سسٹم کو دیکھیں، یہ پھیلا ہوا ہے. قرآن عبرت ہے، عبرت کے لیے. قرآن کی آیات عبرت کے لیے. جانے محترم، قرآن ثواب کے لیے. دیکھو نا، قرآن کو تو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب. لیکن یہ ثواب لے کے کہاں جائیں گے جب قوم بیداری نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن بیداری کے لیے ہے نا. ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت ہے. اب متقی ہوں گے تو ہدایت ہوگی. کس کے ماننے والے؟ امام
متقین کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس نے تقوی اختیار کیا. بھائی سادی سی آسان سی مشکل بات ہی نہیں ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حرام انجام نہ دے اور حلال کو انجام دے. دوسری ڈیفینیشن ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہو. تقوی وہی ہے، خدا کا خوف. اب خدا کا خوف، اچھا اب متقیوں کی صفت کیا ہے، کوالٹیز کیا ہیں؟ اب کہاں سے لیں؟ کون بتائے گا؟ جو امام ہوگا وہی تو بتائے گا. امام المتقین تقوی کی تعریف کرے گا. اور تقوی کی تعریف کہاں ہے؟ قرآن نے بھی کی ہے، امام نے بھی کی ہے. امام نے تقوی کی تعریف کہاں کی ہے؟ ابھی دیکھیں کوشچن مارک، معاشرے میں ٹینشن. مولانا صاحب ہوم ورک دے رہے ہیں. ہوم ورک ہے بھائی، علمی لذتوں سے کچھ نہیں ملنے والا کہ کوئی ایک گھنٹہ ہے اور آپ کو دے کے گھر چلا جائے. خود بھی تو کچھ کریں، تبھی تو مسائل ہیں. جانے محترم کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، ہم بھی سب کو واہ واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. امام المتقین نے خطبہ متقین، خطبہ حمام، نہج البلاغہ، نام تو سنا ہوا ہے نا نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ جو گھروں میں رکھا ہوا ہے، اگر ہے، نہیں ہے تو موبائل میں ہے، ہوگا تو ہوگا. عزیزان محترم خطبہ حمام ہے، اس میں امام صفات بتا رہا ہے. میں ایک صفت آپ کو، مومن کی بہت ساری صفات ہیں، میں قرآن بھی مومنین کی صفات بتا رہا ہے اور نہج البلاغہ بھی مومنین کی متقین کی صفات بتا رہا ہے. امام ایک صفت بتاتے ہیں کہ مومن متقی جو ہے وہ کسی چیز کے آنے سے اور کسی چیز کے جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل جائے، از آمد و رفت، ہیچ اسے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل گیا بہت خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا ہی نہیں ہے. اور اگر کچھ چھن گیا، کچھ زندگی سے چلا گیا، تو اتنا افسوس نہیں کرتا کہ موت آنا شروع ہو جائے. یہ نشانی ہے مومن کی، صفات ہے یہ. خب یہ صفت جس کے اندر ہو، کیا وہ حب المال رکھے گا؟ مال سے محبت رکھے گا؟ نہیں رکھے. ڈیزگنیشن سے رکھے گا؟ فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میں نے جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ مطلب یہاں میں نے مجلس پڑھی، کیا ماشاءاللہ لوگ تھے، پبلک. اب اگلے سال میں نہیں مجلس پڑھا تو کیا آئے گا؟ میرا ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے. وہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں بھی ذکر ہے، کہیں اور پہ بھی ذکر ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم چیزوں سے اتنی محبت کر بیٹھے ہیں، پوسٹ سے، ڈیزگنیشن سے. مطلب انجمن کا صدر ہے، وہ اترنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹرسٹ کا صدر ہے، وہ کہتا میں ساری زندگی میں ہی رہوں گا. مدرسے جس مولانا نے بنائے ہیں وہ کہتا ہے میری اولاد ہی مدرسے کو چلائے. خوف، اتنی محبت ہے نا یہ. اور کیا ہے یہ؟ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی. حکومت و حکمراں کو دیکھ لیں آپ. میں ایم این اے بنا وغیرہ، میرا بیٹا ایم این اے بنے گا وغیرہ، میرا بیٹا ایم پی اے بنے گا. ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. محبت مال کی اور ڈیزگنیشن کی، قوم برباد ہوگی. بیچ دیا قوم کو. حب المال ہے عزیزان محترم. یہ حب المال اور ڈیزگنیشن کی محبت تو تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئی. عمر ابن سعد لعین کو شہر رے کی حکومت چاہیے تھی نا، پوسٹ چاہیے تھی. امام سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں دوں گا، مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. شہر رے، امام نے کہا تجھے نہیں ملے گا، بستر پہ مرے گا. مگر نہیں عزیزان محترم، یہ بہت خطرناک ہے. قرآن جب قارون کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ قارون قوم موسیٰ سے تھے، حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں اٹھانے والے تھک جاتے تھے. یعنی خزانہ
اتنا خزانہ تھا کہ جو خزانے کی چابیاں تھیں نا وہ اونٹوں کے اوپر، وہ تھک جاتے تھے، اتنا پیسہ. یہ دنیا. تو لوگوں نے کیا کہا قارون اس پر اتنا اتراؤ مت، خدا نے دیا. قارون سے یہی تو غلطی ہوئی. قارون اپنے خزانے، قارون کیا کہتا ہے؟ قارون کہتا ہے یہ جو میرا مال ہے یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. کہاں گیا قارون کا خزانہ؟ قارون کا خزانہ تو کہاوت بن گیا نا کہ بھائی قارون کا خزانہ مل گیا کیا، کیونکہ ایسا کھویا آج تک نہیں ملا کسی کو قارون کا خزانہ. خدا جب غرق کرنے پر آئے تو غرق کر دیتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. دنیا آج ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ ملینئر، بلینئر. دنیا کیا ہے آج دنیا ہی دکھا رہی ہے نا، اتنے دنیا میں ملینئر ہیں، اتنے بلینئر ہیں. کیا یہ چیز انسان کو کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اب ہم بھی جب دیکھتے ہیں، مثلا کسی کو دیکھتے ہیں، مثلا فلانے کے پاس جزیرہ ہے، جزیرے میں گاڑیاں گڑی ہوئی ہیں، اتنا پیسہ ہے، کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس بھی ہوتا. اور بنی اسرائیل نے قارون کا خزانہ دیکھ کے کیا کہا تھا؟ یا لیتنا، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی. تو خدا نے ان کو کہا یہ دولت چاہیے تمہیں. متوجہ ہوئے. عزیزان محترم، یہ محبت مال کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں، آپ کل کو بولیں مولانا صاحب نے منع کر دیا ہم تو نوکری نہیں کریں گے، ہم کمائیں. ایسا کوئی نہیں اسٹوری. حلال رزق کمائیں، محنت کریں اور اچھا کمائیں، مگر آپ کا مال آپ کا نہیں ہے. جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا مال ہے. جب آپ ضرورت سے زیادہ مال اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر فساد معاشرے میں شروع ہو جاتا ہے. اس فساد کو روکنے کے لیے بہرحال آپ کو اپنے مال کو صحیح خرچ کرنا ہے.